میلبرن ٹیسٹ فیصلہ کن مرحلے میں داخل، پاکستان کی 317 رنز کے ہدف کے تعاقب میں بیٹنگ جاری۔ عبداللہ شفیق 4، امام الحق 12 رنز پر پویلین لوٹ گئے۔ کپتان شان مسعود نے جارحانہ 60 رنز کی اننگز کھیلی۔ آسٹریلیا ٹیم دوسری اننگز میں 262 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی۔ میچ کے چوتھے روز آسٹریلیا کے 4 کھلاڑی آؤٹ ہوئے۔ ایلکس کیری 53، پیٹ کمنس 16، نارتھن لائن 11 اور مچل سٹارک 9 رنز بنا سکے۔ پاکستان کی جانب سے شاہین شاہ آفریدی اور میر حمزہ نے 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ عامر جمال نے 2 وکٹیں نام کی۔ پاک فوج عام انتخابات میں الیکشن کمیشن کو مطلوبہ اور ضروری تعاون فراہم کرے گی۔ آرمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس میں فیصلہ۔ سرمایہ کاری سہولت کونسل کے تحت معاشی بحالی کی حکومتی کوششوں کی حمایت کا بھی عزم۔ سمگلنگ، منی لانڈرنگ، بجلی چوری، غیر قانونی معاشی سرگرمیوں کے خلاف کارروائیوں کا جائزہ۔ جرائم کی روک تھام کے لیے متعلقہ اداروں کی مدد جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ فورم کا پڑوسی ملک میں دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں پر اظہار تشویش۔ سرحد پار سے دہشت گردی کی کارروائیاں خطرہ قرار۔ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے والی دشمن قوتوں کے اشارے پر کام کرنے والوں سے سختی سے نمٹنے کے عزم کا اظہار۔ آرمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس کا مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے مظالم پر بھی اظہار تشویش۔ شرکاء نے کہا، مقبوضہ وادی میں شہریوں کے قتل، تشدد اور اغوا کی بھارتی کارروائیاں انسانیت کے خلاف سنگین جرائم ہیں۔ بھارتی فوج کے مظالم کشمیریوں کے جذبہ حریت کو کمزور نہیں کر سکتے۔ پاکستان کشمیریوں کی سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ شرکاء کی غزہ میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں اور جنگی جرائم کی بھی مذمت۔ فوری جنگ بندی اور تنازع کے پرامن حل کے مطالبے کا اعادہ۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں دھند کا راج۔ دھند کے باعث موٹر وے کے بیشتر سیکشن ٹریفک کے لیے بند۔ M3 مکمل بند۔ M4 عبدالحکیم سے فیصل آباد، M5 شیرشاہ سے اچ شریف تک بند۔ موٹر وے پولیس کی ڈرائیورز کو فوگ لائٹس استعمال کرنے کی ہدایت۔ حد نگاہ بہتر ہونے پر M2 کو کھول دیا گیا۔ پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے وہ الیکشن کمیشن کے اختیار پر حملے کے مترادف ہے۔ پشاور کے KPK صوبے کی وہ ہائی کورٹ ہے، ایک صوبے کی ہائی کورٹ ہے، وہ کس طریقے سے پاکستان بھر کے معاملے کو وہ اس کا فیصلہ دے سکتی ہے۔ الیکشن کمیشن کا پی ٹی آئی سے بلے کا نشان واپس لینے کا فیصلہ حقائق پر مبنی تھا۔ صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کی کراچی میں پریس کانفرنس اور کارکنوں سے خطاب۔ کہا، پشاور ہائی کورٹ صوبے کی ہائی کورٹ ہے، کیسے پاکستان بھر کے معاملے کا فیصلہ دے سکتی ہے؟ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ الیکشن کمیشن کے اختیار پر حملے کے مترادف ہے۔ انصاف کے ترازو کو ایک لاڈلے کی طرف جھکایا جا رہا ہے۔ عدالت میں ایک لاڈلے کو گڈ ٹو سی یو کہا جاتا ہے۔ 9 مئی کے واقعات کے ذمہ دار کو سہولیات دی جا رہی ہیں۔ سینئر نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز نے کہا، پشاور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کا فیصلہ الیکشن کمیشن کے آئینی اختیار پر حملہ ہے۔ خلاف قانون عدالتی فیصلہ لاڈلے پن کا تازہ شاہکار ہے۔ مشکلات کے شکار پی ٹی آئی رہنماؤں کو ماضی کی غلطیاں ماننا پڑیں گی۔ ہمارے ساتھ عوام ہیں، 8 فروری کے الیکشن میں بڑا سرپرائز دیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی سکر میں پریس کانفرنس۔ کہا، لاہور میں ایک ہی شخص 3 بار مسلط ہو چکا، نہیں چاہتے کہ اسی کو دوبارہ ہم پر مسلط کیا جائے۔ فیصلہ کیا ہے، لاہور سے الیکشن لڑنا ہے۔ لاہور میں ہم مقابلہ کریں گے اور جیت کر بھی دکھائیں گے۔ مزید کہا، اللہ نے موقع دیا تو 10 نکاتی منشور پر عمل کریں گے۔ لوگوں کو مفت بجلی دیں گے، مفت تعلیم کا وعدہ پورا کریں گے، تنخواہیں بھی بڑھائیں گے۔ پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی۔ پی ٹی آئی کو اس الیکشن میں پروجیکٹ کرنے کا پر کام ہو رہا ہے۔ اگر میرا ایک کارکن اس انتخابی مہم کے دوران زخمی ہوا یا شہید ہوا، اس کا ذمہ دار چیف الیکشن کمشنر ہوگا۔ پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی بلکہ اسے نمایاں کیا جا رہا ہے۔ سربراہ JUIF مولانا فضل الرحمان کی اسلام آباد میں پریس کانفرنس۔ کہا، اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ ہم الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ ملک میں امن و امان کی صورتحال بہتر نہیں۔ اگر میرا کوئی کارکن شہید ہوا تو چیف الیکشن کمشنر ذمہ دار ہوں گے۔ الیکشن کے ساتھ آزادانہ ماحول بھی دینا ضروری ہے۔ امیدواروں کے کاغذات نامزدگی چھیننا اصولی طور پر غلط ہے۔ JUI عام انتخابات میں بھرپور حصہ لے گی۔ سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا سیاسی اتحاد کا فیصلہ ہم نے اپنی ضلعی قیادت پر چھوڑ دیا ہے۔
بانی پی ٹی آئی الیکشن لڑنے کے اہل ہیں، الیکشن میں حصہ لیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان کی راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو، کہا الیکشن کمیشن کی کارکردگی سے کوئی بھی مطمئن نہیں ہے۔ گزشتہ کئی ماہ سے پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ ہمارے امیدوار ہر حلقے سے الیکشن لڑیں گے، میدان خالی نہیں چھوڑیں گے۔ سپریم کورٹ سے استدعا ہے، شاہ محمود قریشی کی گرفتاری پر سو موٹو لیں۔ پی ٹی آئی کے ورکرز کو پیغام ہے، وہ پرامن رہیں۔ اگلے چند روز میں پارٹی ٹکٹوں کا حتمی فیصلہ کر لیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کے خلاف سائفر کیس کا ٹرائل روک دیا۔ 11 جنوری تک حکم امتناع جاری۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے بانی پی ٹی آئی پر فرد جرم عائد کرنے کے خلاف دائر درخواست پر سماعت کی۔ وکیل نے موقف اپنایا کہ فرد جرم سے پہلے قانونی طریقہ کار مکمل نہیں کیا گیا۔ عدالت نے کمپلینٹ کے بجائے ایف آئی آر درج کر کے عدالتی کارروائی شروع کرنے کے خلاف درخواست پر بھی نوٹس۔ عدالت نے ٹرائل روکنے کا تحریری حکم نامہ بھی جاری کر دیا۔ ادھر سائفر کیس میں ان کیمرہ ٹرائل کے خلاف درخواست پر سماعت میں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے کہ اس عدالت کے پاس ایک سپروائزری رول ہے، بند دروازوں کے پیچھے ہونے والے ٹرائل سے متعلق اٹھنے والے سوالات کا جائزہ لینا ہے۔ شاہ محمود قریشی کے خلاف 9 مئی کے 12 مقدمات۔ راولپنڈی کی مقامی عدالت نے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی۔ پی ٹی آئی رہنما کو جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل بھیج دیا گیا۔ پولیس کی جانب سے 30 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی تھی۔ دوران سماعت ڈیوٹی میجسٹریٹ نے شاہ محمود کی ہتھکڑیاں کھلوائیں۔ پروسیکیوشن نے ثبوت کے طور پر شاہ محمود کا ویڈیو بیان عدالت میں پیش کیا۔ شاہ محمود کمرہ عدالت میں آبدیدہ ہو گئے۔ بولے 9 مئی کو وہ راولپنڈی نہیں کراچی میں تھے۔ انہوں نے پاکستان کا عالمی سطح پر مقدمہ لڑا۔ پاکستان اور اداروں کی عالمی دنیا میں صفائیاں دیتا رہا ہوں، کیا یہ انصاف ہے؟ پی کے 91 کو ہارٹ میں ریٹرننگ آفیسر کو معطل کرنے کا معاملہ۔ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی اپیل سماعت کے لیے مقرر۔ سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ تشکیل، سربراہی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کریں گے۔ الیکشن کمیشن اپیل پر سماعت 2 جنوری 2024 کو ہوگی۔ دوسری جانب سپریم کورٹ میں آج سنے جانے والے مقدمات کی کاز لسٹ منسوخ، نوٹیفیکیشن جاری۔ کاز لسٹ بینچ کی عدم دستیابی کی وجہ سے منسوخ کی گئی۔ پی ٹی آئی سمیت کسی سیاسی جماعت کی امیدوار کو الیکشن لڑنے کے حق سے محروم نہ کیا جائے۔ الیکشن کمیشن نے لیول پلینگ فیلڈ مہیا کرنے کے لیے حکم نامہ جاری کر دیا۔ تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ مہیا کرنے کی ہدایت۔ الیکشن کمیشن میں اہم اسامیوں پر تقرر و تبادلے۔ کراچی، لاہور، لاڑکانہ میں ریجنل الیکشن کمشنرز تبدیل کر دیے گئے۔ علی اصغر سیال سے جوائنٹ صوبائی الیکشن کمشنر سندھ کا چارج واپس۔ سید نظر عباس جوائنٹ صوبائی الیکشن کمشنر سندھ تعینات۔ عبدالرحمان ارائی ریجنل الیکشن کمشنر کراچی مقرر۔ عبدالواحد کا کوئٹہ سے لاڑکانہ تبادلہ۔ ریجنل الیکشن کمشنر تعینات کر دیا گیا۔